وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ و اور ما حالانکہ نہیں، ہم وہ بضارین ہرگز نقصان پہنچانے والے بھی اس جادو سے، من احدن کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سب سیکھتے تھے، ما جو یضرہم جو نقصان دیتا تھا، ہم ان کو، ہم یہ وہی ضمیر ہے ہو ہا ہم والی، ہم ان کو، وا اور لا نہیں، ینفعہم اور وہ نہیں فائدہ دیتا تھا انہیں، وَلَقَدْ وا اور لقد البتہ بے شک یقیناً عالم وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ کہ البتہ جس نے خریدا اسے، ما لہ فی الآخراتی ما نہیں لاہ اس کے لیے فی الآخراتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ولبیسا اور وہ اور یقیناً برا تھا، ما شرعوا جو انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کے ساتھ، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ یہ جانتے۔ اب دیکھیے اس میں یہ تھا کہ وہ جو اب آپ سے جب کوئی یہ بات کرے گا کہ سورۃ بقرہ میں اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے فرشتے ہاروت و ماروت کو بھیجا تھا آزمائش کے لیے، تو وہ بھی تو جادو سکھاتے تھے، اور وہ کیوں سکھاتے تھے؟ تو آپ یہ آیت پیش کر سکتے ہیں کہ وہ جادو، وہ پہلے نمبر ایک وہ منع کرتے تھے کہ ہم سے جادو نہ سیکھو، ہم تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کا ایمان چلا جانا، کوئی ایسا کام سیکھنا جس سے اس کا ایمان چلا جائے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے فتنہ ہے، تم نہ سیکھو، لیکن وہ جب مجبور کرتے تھے تو وہ ان کو سکھا دیتے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، جس میں وہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو وہ جو جادو سیکھتے تھے نا ان کا، اب دیکھیں اس لیول پہ آپ لے کہ اب وہ فرشتوں کے پاس آ رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھ کے آ رہے ہیں نا کہ کوئی بزرگ ہے ہمیں بھی سکھا دیں گے تاکہ ہم جادو کریں، کیونکہ ان میں جادو اتنا عام تھا۔ اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جادو فتنہ ہے، یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، مت سیکھو، لیکن وہ ان کو کہتے تھے ہمیں سکھاؤ، تو وہ ان کو سکھا دیتے تھے۔ اب وہاں تک تو ہو گیا۔ اب جب جنہوں نے سیکھا ان کے لیے تو امتحان تھا، وہ تو کفر کے درجے پہ چلے گئے نا، لیکن وہ جو سیکھتے تھے کیا سیکھتے تھے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اب وہ جو میاں بیوی میں جدائی کا جادو سیکھتے تھے، اس سے میاں بیوی میں جدائی اس جادو سے نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ صرف ان کا امتحان تھا۔ اچھا اب دوسرا نقطہ یہاں دیکھیں، لیکن وہ لوگ جو جادو کرتے تھے اس سے نقصان ہوتا تھا، کیونکہ جادو جو ہے یہ برحق ہے۔ اس آیت میں یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جادو برحق ہے اور اس کے اثرات پڑتے ہیں لوگوں پہ۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم امت مسلمہ جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ میں ہماری اچھے سے رہنمائی کر دی ہے۔ اگر کوئی مسلمان نمبر 1 وہ مومن ہے، نمبر 2 وہ صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ہم بستر پہ سونے جاتے ہیں ہمیں آیت الکرسی پڑھنی ہے، ہمیں 4 کل پڑھنی ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات امن الرسول والی، وہ اگر آپ پڑھتے ہو آپ کے ارد گرد پوری شیلڈ آ جاتی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، سب سے پہلے آپ صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ صبح کے اذکار پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دیکھیں اس سے اچھی کیا دعا ہو سکتی ہے کہ اے اللہ جتنی شر ہیں اس دنیا میں، زمین سے آسمان تک، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تیرے نام سے، کیونکہ میں تیری حفاظت میں ہوں۔ اس کے علاوہ اتنی دعائیں ہیں جو ہم صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کو، زیادہ تر لوگوں کو ان کا پتہ ہوگا، آف کورس یہ پتہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کسی کو نہیں پتہ آپ گوگل کر لیں،
صبح شام کے اذکار دیکھیں، چھوٹے سے اذکار ہے، آپ صبح شام کریں، آپ شیل میں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے، ان پہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ سے بتا رہی ہوں، اور غور سے اس بات کو سنیں کہ ان کو جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں صبح شام کی، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ نمازی ہیں اور اچھے کام کرنے والے مومن ہیں، ان کو جادو بھی اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بات صرف ایکچولی جب میں اس کو سٹڈی کر رہی تھی اس آیت کو، تو مجھے اتنا سکون یہ پڑھ کے ملا کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں لاتے ہیں تو ہم کس طرح سے چیزوں سے بچتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ دکھ مجھے، اس سے زیادہ غم جو لگا وہ یہ ہوا کہ ہمیں تو چلو آ رہی ہے سمجھ، اور پھر مجھے جو ڈر لگتا ہے کہ دیکھیں نہ صرف جادو، نظر ایک اور چیز ہے۔ اب نظر سے اتنا ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی جو مومن ہے، جس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ان آیات سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر وہم ڈالتی ہیں اور پھر وہ بڑی تکلیف دیتی ہیں، لیکن جادو اس پہ ضرور اثر کرے گا جو اس شیلڈ کے اندر نہیں ہے، جس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں، کس کا قصہ پڑھ رہے ہیں؟ اہل کتاب کا پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ اب کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دیکھیں جادو ہوا تھا نا، لبید نام کا اہل کتاب میں سے تھے جو یہودی تھے، اس نے جادو کیا تھا، اور اس کے بارے میں سنت ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، تو ان لوگوں پہ جب جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کون کون سی آیتیں پڑھنی ہیں، ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، ہم نے تینوں کل پڑھنے، ایسے کر کے ہم نے ہاتھ پہ پھونکنے اور اس پورے جسم کے اوپر ہم نے وہ ہاتھ پھیر لینے۔ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جب آخری وقت تھا ان کی طبیعت بہت خراب تھی، تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ پڑھتی تھی، یہ چاروں کل پڑھتی تھی، لیکن وہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے اس پہ پھونکتی تھی اور وہ انہی کا ہاتھ پورے جسم پہ پھیرتی تھی، تاکہ وہ کہتی تھی کہ مبارک ہاتھ ہے۔ تو ہمیں تو ساری گائیڈنس ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے ہمارے پاس قرآن۔ ایکچولی منانا ہم نے کس کو ہے؟ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے نا۔ تو پھر آپ کو میں صرف اگر یہ بات کہوں نا کہ خدا کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں ساری چیزوں کو، اپنے مائنڈ کو بالکل کلیئر کر کے دیکھیں ہمارا امام ہمارا قرآن ہے، ہمارا دوست ہمارا قرآن ہے، ہمارا سب کچھ ہمارا قرآن ہے۔ اس کتاب کو جب تک میں نہیں سمجھ کے پڑھوں گی میں نے چین نہیں لینا۔ آپ اگر ابھی تک اب دیکھیں 102 ماشاءاللہ 102 آیات ہم کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کمانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب حجۃ الوداع پہ انہوں نے کہا کہ میرا پیغام ہے اور میرا پیغام جنہوں نے سنا ہے وہ اگلے لوگوں تک پہنچا دو، تو اسی لیے ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آنا تو ہم لوگوں کا فرض ہے۔ دیکھیں یہ اب جو ہم ٹی وی پروگرام کریں یہ یوٹیوب میں بھی ہے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے آپ اپنے جو لوگ نہیں گھر سے نکل سکتے، جو قرآن تفسیر نہیں کر سکتے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں باہر نکل کے کر سکتے، آپ ان کو یہ ویڈیو سینڈ کر دیں کہ گھر بیٹھے اپنی کنوینئنس کے ساتھ جب ان کا دل چاہتا ہے ہفتے میں صرف ایک دن، آپ سوچیں زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، اب قرآن کھولا کرے، آپ ساتھ ساتھ اس آیات کو دیکھیں، آپ اس کو بار بار پڑھیں۔ دیکھیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں نا، سورۃ بقرہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ یہ ایسی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ایسی صورت ہے جو قیامت کے دن ایک بادل کے سائے کی طرح ہمارے سر پہ ہوگی۔ قیامت کا دن وہ دن جس کے اندر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن کی گرمی کی وحشت کا وہ عالم ہوگا کہ کہتے پسینہ ہماری کانوں کی لو تک ہوگا، اور اس دن یہ سورت بقرہ اور سورت آل عمران ہمارے سر پہ ایک بادل کے سائے کی طرح ہوں گے، تو پھر کیسے نہ اس کو پڑھے۔ اب صرف اگر آپ 5 آیات بھی میں ایک ہفتے میں پڑھاتی ہوں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان 5 کو بار بار پڑھا کرو، اور جو تفسیر ہے ساتھ وہ سنو، آپ کو ایسے یاد ہو جائے گا کہ جیسے آپ ٹپس پہ پورا قرآن آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا میں کہتی تھی نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتا ہے، اور ہماری استاذہ جی کہا کرتی تھی کہ بس پڑھتے جاؤ، ایک دن آئے گا آپ کو لوگوں کو لگے گا، تو ہم کہتے تھے یار یہ بڑا ناممکن چیز ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ بلیو کریں کہ ایک دن واقعی ایسا آیا تھا کہ یوں لگا کہ او مائی گاڈ ہم کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، ہم کو چیزیں یاد رہنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن
the day of judgment, ये सूरत जो है सूरत बकरा हमारे लिए एक वकील का काम करेगी। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें बताया ये बात कि कुरान नंबर 1, कुरान हमारा वकील होगा, हमारे दोस्त हमारे वकील होंगे, हमारे नेक अमाल हमारे वकील होंगे। अब सूरत बकरा की सिर्फ बात अगर हम करते हैं कि ये ऐसा वकील होगा कि पहले तो मैदान हशर में हमारे सर के ऊपर वो बिल्कुल साया करके रखेगा कि ठंडे ठंडे रहे हम लोग। उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला से ये लड़ाई करेगा। आप देखिए सूरत, आप हदीस खोल के देखिए इसकी, इतनी खूबसूरत हदीस है इसके बारे में कि ये वाकई अल्लाह ताला इनको गवाही दे दे, अल्लाह ताला इनको बात करने की सलाहियत दे देगा। ये अल्लाह सुब्हान ताला से लड़ेंगे हमारे लिए कि या रब्बुल आलमीन, ये मुझे पढ़ते थे, ये इस पे अमल करने वाले लोग थे, अल्लाह सुब्हान ताला इनकी छोटी छोटी गलतियां माफ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे दोस्त हमारे वकील होंगे। आप जिन दोस्तों के साथ रहते हैं ना, जरा गौर किया कीजिए, अल्लाह करे कि वो दोस्त ऐसे हों जो जन्नत में जाने वाले हों। और अगर वो जन्नत में जाते हैं तो अगर अब भी हमारा हिसाब किताब हो रहा है, हम पीछे हैं, राइट। और अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हो कि अगर कोई दोज़ख में और एक दोस्त जन्नत में चला गया, जन्नत वाला दोस्त अल्लाह सुब्हान ताला से लड़ेगा अपने दोस्त के लिए कि या रब्बुल आलमीन, हम तो दुनिया में नेकी का काम इकट्ठा करते थे, या रब्बुल आलमीन हम तो इबादतें इकट्ठी करते थे, हम तो इतने अच्छे दोस्त थे, मेरा दोस्त मुझे याद आ रहा है। अल्लाह सुब्हान ताला को उन जन्नतियों से इतनी मोहब्बत होगी कि उसकी मोहब्बत की खातिर अल्लाह सुब्हान ताला उसको इजाजत देंगे कि अपने दोस्त को दोज़ख से निकाल के ले आ। कितनी बड़ी बात है। जिन लोगों के अराउंड रहते हैं ये देखा करें कि आप किन लोगों के अराउंड हैं। ऐसा ना हो कि वो, और आपने वो भी पढ़ा होगा कि अल्लाह, ये तो कुरान में है कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जब आप, जो लोग दोज़ख में होंगे, जा रहे होंगे, उनको गुस्सा आ रहा होगा कि और वो कहेंगे अल्लाह सुब्हान ताला से कि ये जो पीछे मेरा इमाम है ना, जिनको मैं फॉलो करता था, या इनकी मैं बात मानता था, या मेरे ये जो दोस्त हैं पीछे, इन्होंने मुझे अल्लाह मियां कहा था कि ये चीज ऐसे करनी, ये ऐसे करनी, इनको दुगना अजाब देना। अल्लाह सुब्हान ताला कहेंगे कि इनको भी दुगना अजाब है और तुम्हें भी दुगना अजाब है। अल्लाह ना करे हम ऐसे लोगों के दरमियान में रहें। ये पता है, इतनी छोटी छोटी सी चीजें जब हमें कुरान की समझ आती है ना, फिर अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत होती है। अब आप देखिए, मोहब्बत भी करने का ये है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक आप अल्लाह सुब्हान ताला से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी औलाद, अपने माँ बाप से भी बढ़ के मोहब्बत ना करो। मुझे इस हदीस की ऑनेस्टली समझ नहीं इस लिहाज से आती थी कि मैं कहती थी या रब्बुल आलमीन, औलाद तो सामने नजर आती है, देखिए कोई भी माँ, अब देखिए हम जब सोचते हैं तो हमारी औलाद से मोहब्बत किस लेवल की होती है। तो हम अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत को जब हम जज करना शुरू करते हैं तो हम डर जाते हैं इस बात को लेके कि हम उस लेवल पे तो नहीं है अभी। अल्लाह सुब्हान ताला की जब पहचान हमें होगी, उनकी पहचान कैसे होगी हमें? जब हम कुरान को समझेंगे, अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत को समझेंगे, अल्लाह सुब्हान ताला ने पूरी कायनात में जो हमारे लिए कायनात को मुसख्खर कर दिया उसको समझेंगे। अल्लाह ताला अपनी पूरी सर से पांव तक अपने जिस्म को देखिए, अपनी आंख, अपने नाक, अपने कान, अपने हाथ, अपनी जुबान को देखिए। तो अल्लाह सुब्हान ताला से क्यों अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि तदब्बर करो, तदब्बर करो, क्योंकि तदब्बर करेंगे तो अल्लाह की पहचान होगी, अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत होगी। वो जिसके पास आना, देखिए दुनिया में अगर बड़ी अयाशी भी मिल गई, बड़े अच्छे घर भी मिल गए, जेवर भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, कारोबार भी मिल गया, कितनी देर? एक दिन तो खत्म होना है, राइट? अगर बीमारियां भी मिल गई, तकलीफें भी मिल गई, फिर भी कितनी देर? लेकिन वो जिंदगी जिसका यहां से लेके जाना, देखिए अल्लाह ताला ने कहा अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि ये माल और ये जो बेटे हैं ये दुनिया की जिंदगी का तोहफा है अल्लाह सुब्हान ताला का, नेमतें हैं अल्लाह सुब्हान ताला की, दुनिया की जिंदगी की है। जो बाकी जाना है आखिरत में वो सिर्फ तुम्हारे नेक अमाल है। देखिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब कुछ, ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में हम गैस डलाते हैं, फिर हमने भागना होता है ना। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये बिल्कुल गैस है हमारी गाड़ी की। जब हम इसको गैस भराते हैं, फिर हमें भागना है दुनिया में,
ہمیں نیکی کرنے، ہمیں سابقون اولون میں جانا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو دیکھیں، ایمان کا لیول بھی نا کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ او مائی گاڈ بس ہم سارا وقت ایسے کام کرتے رہے کہ اللہ کو راضی کر لے. کبھی بالکل ایمان کا لیول ایسے ہو جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر لیا پھر بیٹھ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا. ایز لانگ ایز آپ کے ساتھ وہ ایک گلٹ رہتا ہے نا، جب کہ اگر کوئی آپ ایسا غلط کام کر لیں اور آپ کو احساس ہو جو کہ او مائی گاڈ میں کیوں ایسے کر رہی ہوں، میں کیوں ایسے بولا تھا اس وقت، میں نے کیوں ایسی بات کہہ دی تھی، تو آپ سوچیں آپ کا ایمان زندہ ہے. اگر آپ غلط کام ایسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے کر کے آئیں اور آپ کو احساس بھی نہ ہو، تب ڈرنے کی بات ہے. تب یہ بات ہے کہ ہمارے دل بھی سو گئے، ہمارے کان بھی سو گئے، ہماری آنکھیں بھی سو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ہماری آنکھیں، ہمارے دل، ہمارے ناک، ہمارے کان سب کچھ بولیں گے. ان کا سوال کیا جائے گا، ان کو جواب دینا ہوگا. یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، ایسے فالتو میں نہیں ملی ہیں. امانت ہے، کسی کی امانت ہے تو اس کو واپس دینی ہے نا. اور جس دوران میں یہ نعمت ملی تھی اس کا استعمال کیسے کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہم پہ. الحمدللہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں. اس رزق کا حساب ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رزق میں اگر حرام کی کمائی آ جاتی ہے، اب دیکھیں گلاس لیں پانی کا، ریگولر پانی پینے والا گلاس ہے، اس میں صرف ایک قطرہ آپ کسی بھی نجس چیز کا، گندی چیز کا آپ ڈال دیں، آپ وہ پانی پیئیں گے؟ پورا گلاس خراب ہو جائے گا پانی کا. ایون آب زمزم کے اندر بھی کوئی ایسا قطرہ ڈل جائے گا وہ بھی آپ نہیں پیئیں گے. وہ کمائی جو حلال کی نہیں ہے اس میں پھر آپ صدقے دیں، آپ زکاتیں دیں، آپ حج کریں، آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھیں، کچھ قبول نہیں ہے. یہ بات مجھے اتنا ڈراتی ہے جس کی حد نہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی آسانی کے دیکھیں ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے کہ کسی کا حق نہ مارو، ایک لفظ کسی کو تنگ نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر وہ بندہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا نا، دیکھیں اگر حرام کی کمائی ہے تو اس میں کیا ہوگا، اس میں کسی نہ کسی کا تو حق مارا ہی ہوگا. ایسے تو نہیں آئے گا نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی کے ساتھ چیٹنگ تو کی ہوگی، تو غلط تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. اب وہ بندہ تو کچھ نہیں کر سک رہا، ایک غریب بندہ ہے فار ایگزامپل، یا اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے یا وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا وکیل اللہ بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مظلوم کی بددعا سے بچو. آپ تو آرام سے بات کر کے کسی کا آگے کسی کا دل توڑ دیا کیونکہ آپ اس پوزیشن میں ہو، میں کہہ سکتی ہوں رائٹ، لیکن وہ جو مظلوم ہے نا اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے. اور وہ مظلوم خواہ وہ مسلمان نہیں کافر ہے تب بھی اللہ اس کا ساتھ دے گا، اور وہ کرنے والا مسلمان ہے تب بھی اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا. آپ دیکھیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ وہ اپنے ایک بندہ، وہ بندہ جو جھونپڑی میں بیٹھا ہے، جو اپنی کسی ایسی جنگلات میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کا ساتھ دینے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو جواب دینا پڑے گا، رائٹ. تو بہت سنبھل کے چلنے کی بات ہے. یہ اسلام اسی لیے اتنا خوبصورت ہے کہ سارا وقت ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. الحمدللہ کہ وا اور لو اگر انا بے شک ہم پھر وہ ضمیر ہے ہا، یاد ہے آپ کو، ہو ہا ہم، یہ وہی ہے، ہم وہ سب، انا بے شک ہم وہ سب، آمنو ایمان لاتے، واتقو اور وہ تقوی اختیار کرتے، لمصوبتن تو یقیناً ثواب پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیرن بہتر، لو کاش، کانو وہ سب، یعلمون وہ سب جانتے. دیکھیں اب اس آیت میں یہ توبہ کی آیات ہے ان لوگوں کے لیے، یہ بھی آپ لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جادو ضروری نہیں کہ جو کر رہا ہے یہ اس کے لیے، جو جادو کرتا ہے، جو کرواتا ہے، کسی بھی آپ سوچ لیں شکل میں اگر آپ انوالو ہیں اس کے اندر تو وہ کفر کا درجہ ہو جاتا ہے. اب وہ اگر کر لیا اور پتہ چلا کہ یہ تو کفر ہے، اب میں کیا کروں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں توبہ کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ کہ اگر
بے شک وہ آمنو ایمان لاتے. تو وہ ایمان لانا اس کے بعد مینس تجدید ایمان کرنا ہے. ان کو دوبارہ سے شہادہ لینا پڑے گا, ان کو دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا. آمنو ایمانت وتقو, اور پھر وہ تقوی اختیار کرے. لمثوبۃ من عند اللہ. تو دیکھیں پھر اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو ڈپریشن سا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں کہ ہائے اتنے گناہ ہو گئے, ہائے یہ اتنی غلطیاں ہو گئی. بالکل ڈرنے کی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے ہو تقوی کرتے تو اللہ کے پاس اجر پاتے, خیرن بہتر اجر پاتے. آپ کو وہ یاد ہے حدیث, میری فیورٹ ہے وہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ اگر زمین سے آسمان تک بھی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ اکبر, اتنی خوبصورت بات جس کو کرنی. تو پھر جو مسلمان ہے نا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو خوش رہنا چاہیے کہ اگر جو غلطی ہو گئی ہے اور آپ کو احساس ہو گیا, سب سے بڑی بات ہے احساس ہو جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ بڑا انعام ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی کتاب سے محبت ہو جائے. انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی. مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ میاں اس کتاب کی محبت دے دے, یہی میرا امام ہے, یہی میرا دوست ہے, سب کچھ یہی ہے, یہی مجھے بچائے گا, یہ مجھے جنت میں, یہ کتاب دنیا کو جنت بنا دے گی, واللہ دنیا کو جنت بنا دے گی. اب پڑھ کے تو دیکھیں نا, آپ پڑھتے ہیں, پڑھنے کی بات نہیں ہے, سمجھ کے دیکھیں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب پھر ایمان لے آئیں واپس مسلمان, وہ تجدید ایمان کرے اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرے تو یقیناً پائیں گے اللہ کے پاس بہترین اجر. وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ سمجھتے. اتنی دفعہ یہ بات پہلی آیت میں بھی آخری وہی تھا وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں. اب پھر اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہے ہیں, محفل کے آداب. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے پہلے میں آپ کو وہ سنا دوں کہ یہود مدینہ کیا کرتے تھے, کیونکہ آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ مسجد جو ہے آج کل جتنی بڑی ہے, پہلے زمانے میں پورا مدینہ شہر اتنا ہوتا تھا تو کتنا بڑا ہوتا ہوگا. تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی اور وہ پھر اس کے بارے میں جب صحابہ کو اس کا سکھا رہے ہوتے تھے, علم دے رہے ہوتے تھے, تو ان کے ساتھ ساتھ مشرکین جو مدینہ کے تھے وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے, یہودی بھی جو دوست ووست ہوتے تھے ادھر ادھر سے وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے. اب آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا, یاد ہے کہ وہ جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے رب سے کہو کہ ہم تو من و سلوہ کھا کے تنگ آ گئے ہیں, اب ہمیں ترکاری چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شہر میں جاؤ اور خطتن خطتن کہتے ہوئے جانا. تو انہوں نے کیا کہا تھا, خنتتن. خطتن کا مطلب تھا استغفر اللہ جیسے. تو انہوں نے کہا خنتتن, گندم گندم, مذاق جیسے بنا لینا, بات کو ٹویسٹ کر دیتے تھے. بات اگر کوئی جیسے آج کل ہم لوگ, یہ بھی بات میں جب میں نے پڑھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کہتے ایک دفعہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک یہودی آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا السلام علیکم. آپ نے یہ سنا ہے نا, آر یو فیملیئر ود دس ورڈ, السلام علیکم. ہمارے بچے کہتے ہیں نا ایسے, اور ہم اتنے مزے سے آئے وعلیکم السلام. وہ اپنی طرح سے سٹائلش بننے کے لیے یا بات کو ایسے کرنے کے لیے السلام علیکم نہیں بولتے نا. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پہ لعنت ہو. تو جب ایک اہل کتاب آئے تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم. تو حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ لعنت تم پہ, لعنت. غصے میں جیسے بات کرتی ہے تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں غصہ کرتی ہو, تم نے دیکھا کہ میں نے کیا کہا تھا, میں نے ان کو کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی. تو اس لیے کہ اس میں جو ابھی آگے آداب آئیں گے آپ کو سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو سکھایا کریں کہ پورا لفظ بولیں السلام علیکم. اچھا جی, اب یہاں پہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے تو صحابہ کی کیا عادت ہوتی تھی کہ جیسے محفل بڑی ہوتی ہے تو دور سے آواز نہیں آتی, رائنا جیسے لفظ بولتے تھے, ان کا مطلب ہوتا تھا کہ ہماری طرف دیکھیں, ہماری رعایت کریں, ہمیں نہیں سمجھ آئی ہے. تو یہودی جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے اہل کتاب, وہ اسی لفظ کو رائنا, اب دیکھیں ذرا اس کو بڑا کر کے رائنا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. تو اس طرح سے بولتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے.
اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں سمجھ، مطلب ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ نہیں، واللہ، کیونکہ واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ کیونکہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا، وہ تو سب کو جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس پہ یہ آیت اتر گئی، انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے۔ اب آپ دیکھیں کہہ کون رہا تھا؟ اہل کتاب کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہہ رہے، ان کو تو نہیں کہہ رہے کہ اے یہودی ہو، اہل کتاب ایسے مت کہو، میرے نبی کو تنگ نہیں کرو۔ انہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا، لفظ ہی چھوڑ دو، جس لفظ کو کہ ڈبل میننگ ہے اور ان کو غلط طرح سے وہ کریں، اس لفظ کو ہی چھوڑ دو۔ وَقُولُوا انظُرْنَا، اور وَقُولُوا، اور تم سب کہو، انظرنا، انظرنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے، انظرنا واسمعوا، اور پہلی ہی دفعہ غور سے سنو۔ کیوں بار بار پوچھتے ہو کہ اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ؟ تمہیں ایک ہی دفعہ غور سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم کریں آیت نمبر 105۔ ماں نہیں یودو چاہتے، الذین، وہ جنہوں نے، کافرو، کفر کیا، بن اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، ولا، اور نہ، المشرکین، مشرکین میں سے، ان کے ینزلا، کہ نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیرن، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی خیر تھی؟ نبوت کی خیر تھی، حکمت کی خیر تھی، اور اوپر سے ان کو جو فتوحات ہو رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، یہ اہل کتاب جو ہیں، دیکھیں یہ اہل کتاب اس زمانے کے وہ لوگوں سے خطاب ہے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، پھر مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ان کی بات اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب و مشرکین جو تھے یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ پہ کوئی خیر ہو، اس لیے تم فکر نہیں کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ وہ، اس میں بہت بڑی بات یہ آ جاتی ہے جو حسد کی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے حسد بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعمت کسی کو ملی ہے اور ان کو یہ ہے کہ اس کو کیوں ملی یہ نعمت، یہ مجھے کیوں نہیں ملی ہے۔ حسد میں یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعمت ہے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، مجھے ملے نہ ملے، رائٹ؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، سارا وقت وہ اسی فکر میں رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت، اس کے پاس یہ نعمت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو وہ نہیں دیکھتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دینے کے لیے ایسا کسی کی نعمت ہم چھین نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو وہ دین کی، دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ جس پر اپنی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس شخص پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو سب سے بڑی نعمت کون سی دے دیتا ہے؟ آپ میں سے اکثر کو یہ بات پتا ہوگی، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دین کی نعمت ہے نا تو آپ مالا مال ہیں، آپ دنیا کے کروڑ پتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے، جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ وہ آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں، آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور زمین کے فرشتے اس کے ارد گرد جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے کان میں القاء کرتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو۔ سارے کھیل ہی محبت کی ہے، ساری کھیل ہی اٹینشن کی ہے۔ ہمیں لوگوں میں اپنے آپ کو پروف کرنے کی ہے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رب کو راضی کر لیں، اللہ میاں جتنے لوگ آپ کے اراؤنڈ ہیں ان کو آپ کے ارد گرد لے آئیں گے۔ آپ کو اتنی محبتیں ملیں گی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ لوگ، میں تو ان کو جانتی نہیں ہوں، یہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کیوں کر رہے ہیں۔ آپ بلیو کریں، جب آپ اچھی بات کہہ کے آتے ہیں نا، آپ کئی دفعہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسے ہوں جو آلریڈی اس فیلڈ میں ہے، جب وہ درس و تدریس کرتے ہیں، جب لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، لوگوں کی محبت کے پیغام آتے ہیں، اور بندہ سوچتا ہے کہ اللہ اکبر، میں اس قابل کدھر ہوں کہ اتنی محبتیں مجھے مل رہی ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے ہو کے دیکھیے، اللہ پوری دنیا کو آپ کے قدموں کے نیچے کر دے گا۔
वल्लाही मैं आपको से वादा करती हूँ, आप एक दफा ऐसे करके देखें। लोग कहते हैं जी रब नहीं मिलता, मैं कहती हूँ एक दफा बिक तो जाओ, उस रब के आगे बिक के देखो रब कैसे नहीं मिलता। वो तो है ही इतनी मोहब्बत करने वाला, वो तो है ही वदूद, वो तो है ही रहमान रहीम, वो है ही ऐसा रब जो हमसे प्यार करते हैं। उसकी क्रिएशन है हम, उसका मान है हम। उसने शैतान के सामने अल्लाह ताला ने इब्लीस को क्या कहा था, जा तूने जो करना तू कर, लेकिन जो मेरा मोमिन बंदा होगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप और मैं अल्लाह का गुरूर हैं, हम कोई छोटी चीज नहीं है, और सजदे से सर उठाने को भी दिल नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हम अल्लाह का गुरूर बन के रहें। अल्लाह करे कि हम ऐसे बंदे बन जाएं कि अल्लाह ताला द डे ऑफ जजमेंट दूर से देख के हमें पुकार उठे कि ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह करे हम नूर के मेंबरों पे बैठने वाले हो जाए। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, वल्लाहु और अल्लाह ज़ू फजल अजीम, बड़ा फजल वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी खुद पहचान कराते हैं कि मैं बड़ा फजल वाला हूँ, एक दफा मेरी तरफ आके तो देखो। अल्लाह अकबर। और अगली आयत है जो हम इंशाल्लाह आयत नंबर 106 कर रहे हैं। अच्छा, इस आयत का भी बैकग्राउंड में थोड़ा सा बता दूं कि हजरत अली एक दफा मदीना में मस्जिद नबी में जाते हैं, तो एक आदमी वास कर रहा होता है, तो नबी हजरत अली उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नासिख और मनसूख का पता है? वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं निकल जाओ यहां से। जिस इंसान को वाज कर रहा है, तुम अल्लाह की किताब की बात कर रहे हो और तुमको नासिख और मनसूख का नहीं पता, तुम तो लोगों को बहका के रख दोगे। आज मैं आपको आप में से आई होप आप में से बहुत से लोगों को नासिख और मनसूख का इंशाल्लाह पता होगा, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि कुरान में 3 तरह के नासिख और मनसूख की आयात हैं। तो 3 तरह की आयात कौन सी है कि कुछ आयात ऐसी हैं जिनकी तलावत और हुक्म दोनों मनसूख हो गए। पहले उसकी तलावत थी और उसका हुक्म भी था, उसको हुक्म को फॉलो करने का, क्योंकि तलावत क्या है, कोई भी आयत है तो उस पर अमल ही करना है ना, तो उसका हुक्म भी मनसूख हो गया। इसकी एग्जाम्पल ये है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जैसे जब भी वही आती थी फिर वो सहाबा को बताते थे, वो याद कर लेते थे। तो सहाबा जो थे वो जो नमाज में वो आयत की तलावत किया करते थे, तहज्जुद में किया करते थे। एक दफा वो तहज्जुद में पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो उनको अचानक वो जब पढ़ने लगे तो उनको याद नहीं आ रही थी, वो कोशिश कर रहे थे, उनको नहीं याद आ रही थी। वो घबरा गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फजर की नमाज में आए तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, ये आयत हमें इतनी अच्छे से याद थी, आज जब हम पढ़ने लगे हैं तो हमारे दिमाग से वो आयत निकल गई, हमें याद ही नहीं कि वो हम क्या पढ़ते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे वही के जरिए बताया गया कि ये आयत मनसूख कर दी है और ये दिलों से उठा ली गई है। इंशाल्लाह इस आयत को जब आप पढ़ेंगे मैं आपको इसका वर्ड टू वर्ड तर्जमा तफसीर बताऊंगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिलों से उठाने का क्या मतलब है।